عزیز طلباء، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر خالد محمود امان۔ آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کال کر کے مجھے کہہ رہے تھے کہ سر آپ فارن پالیسی کے لیکچرز بنائیں، آپ سوشیالوجی کے لیکچرز بنائیں، آپ باقی جو کورس ہیں جغرافیہ کے اس کے بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں۔ تو جس طرح آپ کے پیپرز آ رہے ہیں، چونکہ میں ایک ہوں اور آپ کے سبجیکٹس بہت سارے ہیں، اسٹوڈنٹس بہت سارے ہیں، اس لیے تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہے۔ آپ کی جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کے حساب سے میں چل رہا ہوں اور جس طرح ممکن ہے اس طرح سے میں آپ کے لیے یہ ساری ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو فارن پالیسی کا پیپر ہے جس کے لیے آپ زیادہ پریشان ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور چیزیں آپ کے دماغ میں مکس ہو رہی ہیں، اس کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے، تھوڑی سی آپ کو میں انسٹرکشن دینا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے پیپر کیسے حل کرنا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ آپ کو جو میں ویڈیو ریکارڈ کر کے دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ لائیو میں جو آپ کو نظر نہیں آتا اس کی وجہ کس طرح ویڈیو کا سائز بڑھ جاتا ہے، ویڈیو بہت ہیوی ہو جاتی ہے پہلی بات، اور جب اس کو میں اپلوڈ کرتا ہوں تو نیٹ چونکہ آج کل بہت سلو ہے اور 20 منٹ کی اگر ویڈیو ہے اور اس کے MBs اتنے بن جاتے ہیں کہ جب میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں تو مجھے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے اور اتنا ٹائم ظاہر نہیں ہوتا۔ تب میں صرف وائس ریکارڈنگ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ جو ایک لیکچر ہے وہ پہنچ جائے اور آپ اس کو سن لیں اور آپ اپنا جو فائدہ ہے وہ حاصل کر سکیں۔ دوسری بات کہ جب میں تصویر کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں تو وہ MBs آپ کی زیادہ یوز کرتی ہے اور آپ کے پاس پھر پیکیجز ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کو لیکچرز مل جائیں۔ اصل میں جو میرا مقصد ہے ویڈیو ریکارڈ کرنا اپنی ذاتی میری تشہیر نہیں ہے کہ آپ مجھے بار بار دیکھیں۔ یہ ایک بات ہے کہ جب آپ کو ٹیچر ایک پڑھا رہا ہوتا ہے تصویر کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ تو بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ فوری طور پر آپ کو جو ریکارڈنگز ہیں وہ ملتی رہیں، آپ کو چیزیں ملتی رہیں، آپ کے پاس جو بکس کی شارٹیج ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ کے پاس جو بکس ہیں اگر آپ کو مشکل لگیں تو آپ کی جو فارن پالیسی کی بک ہے، 2 آپ کے کورس ہیں، فارن پالیسی 1 اور فارن پالیسی 2، 9354 اور 9355 جو BS کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ آپ لوگ BEd کی بک ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ 6492 فارن پالیسی آف پاکستان کی یہ کتاب ہم نے BEd کے لیے بنائی ہے، وہ بھی میری لکھی ہوئی کتاب ہے، میں نے ہی بنائی ہے، لیکن آپ جب جائیں گے AIOU بکس پہ تو وہاں جا کے آپ کو کتاب ملے گی 6492 کے نام سے فارن پالیسی آف پاکستان کی، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجیے اور وہاں سے آپ اپنے جو پیپرز ہیں ان کو تیار کیجیے۔ آپ کے دونوں پیپرز کو یہ ایک بک کور کرے گی، 250-300-400 پیجز کی بک ہوگی، زیادہ بڑی نہیں ہے، تو آپ کے جو فارن پالیسی کے دونوں کورسز ہیں ان کو کور کرے گی۔ اور دوسری ایک بات آپ سمجھ لیں کہ جب آپ فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو کوڈ ہے پہلا اور دوسرا، ان دونوں کوڈز کو آپ نے اس طرح سے بیان کرنا ہے، اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے پیپر کی تیاری کرنی ہے کہ جو پہلے سبجیکٹس کے پیپر جو کوشچنز ہیں وہ دوسرے میں بھی آ جائیں گے اور دوسرے کے پہلے میں آ جائیں گے کیونکہ یہ فارن پالیسی مکس ہوتی ہے۔ تو اور جب آپ کسی ایک ملک سے ریلیشن پہ بات کرتے ہیں، پاکستان اور چین کے تعلقات، تو آپ کو جو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ہیں اور پاکستان اور امریکہ کے بھی تعلقات ہیں اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ یہ فارن پالیسی کسی ایک ملک کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات پہ ریلیشن نہیں کرتی، بلکہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں مختلف ممالک کی، ایک ملک کے ساتھ تعلقات پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے، لیکن مین وائل جب آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان چین کے تعلقات کی، ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے پاکستان اور چین کے تعلقات جو تھے وہ بہت بہتر تھے، لیکن اس کی وجہ کیا تھی کہ انڈیا اور چین کے تعلقات کشیدہ تھے۔ اگر انڈیا اور چین کے تعلقات بہت اچھے ہوتے شروع سے تو شاید پاکستان کے چین کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہ ہوتے۔ وہ جو شاعر نے کہا نا، ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں۔ تو فارن پالیسی ایسا ہی ایک سبجیکٹ ہے، لیکن آپ کو میں ویڈیوز ریکارڈ کر کے آگے دیتا رہوں گا، آپ ان کو سنتے رہیے گا اور جو پیپرز ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے بہت اچھے ہوں گے۔ جو باقی سبجیکٹس ہیں سوشیالوجی کے حوالے سے ہیں یا جو کلچرل ڈائیورسٹی آف پاکستان ہے یا آرکیالوجی ان پاکستان ہے یا اس طرح کے جو باقی سبجیکٹس ہیں انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد میں شروع کروں گا، جیسے جیسے وقت ملتا جائے گا یہ انشاءاللہ ان چیزوں کو میں انہانس کرتا جاؤں گا۔ آپ لوگ مطمئن رہیے، آپ ہمارے قیمتی طالب علم ہیں اور جتنا ہو سکے گا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ
ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ جو باقی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ملتی رہیں. اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ.